تم والدین کی خدمت کرتے ہو تو تم جنت میں چلے جاتے ہو, جنت کے حقدار بن جاتے ہو. لیکن اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے یا ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے, تم دوزخ کے حقدار ٹھہرتے ہو. تو گویا وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں. دین میں تو یہی ہے کہ پہلے والدین کو کھلاؤ اور بعد میں خود کھاؤ. وائف کو آپ نے روٹی بعد میں دینی ہے, پہلے ماں باپ کو دینی ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ امان رمضان میں, اور ہم آپ کے لیے بہت اہم ٹاپکس لے کر آتے ہیں. اور آج جس موضوع پہ بات ہونے والی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب, ہماری زندگی, شاید ہماری زندگی جو چل رہی ہے, جس طرح سے ہم اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور آگے زندگی میں ترقی کرتے جا رہے ہیں, وہ اپنے والدین کی وجہ سے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, والدین کے ساتھ ان کا خیال رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن کئی دفعہ ہم کئی حقوق جو ہیں ان کے وہ ہم بھول جاتے ہیں. وہ کیا حقوق ہیں, اس کے حوالے سے آج ہم جانیں گے. بہت ہی ہماری پیاری مہمان موجود ہیں جن کا میں سب سے پہلے تو تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کا, ایک تو ہمارے شو میں تشریف لانے کا اور اس خوبصورت اور پیارے موضوع پہ بات بھی کرنے کے لیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے کتنی زیادہ خدمت, بچے کی پرورش, اس کا خیال, اس کے والدین اس کے لیے, مطلب کہتے ہیں نا کہ ماں باپ تو ایسے بچے کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی چھوڑ کر سب کچھ بھول کر وہ بچے کے لیے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی پرورش کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنی ہی محبت ہم نے اپنے والدین کے لیے نہیں دیکھی ہوتی. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کئی باتیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس شو کے ذریعے وہ ریکالنگ کرائیں. ابھی جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ریکالنگ کریں. آپ کی بھی اولاد ہوگی, اپنی اولاد کے لیے بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں لوگ, پھر وہ والدین کو بھول کر اپنی اولاد کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر والدین کو نہیں بھولنا. فرحانہ جی, پہلے تو ہم جانیں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے, والدین کی خدمات کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ٹاپک, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ بہت سارے والدین کے حقوق ایسے ہیں جو ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ قرآن ہمیں جو ہے وہ کس طرح یاد دلاتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو, یعنی اپنے رب ہونے کو جو ہے تمہارے لیے مختص کر دیا ہے کہ بندگی صرف رب کی کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اپنے ہاتھوں کو نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کے آگے جھکا دو, اور ہمیشہ ان کے سامنے اس طرح سے رہو کہ کبھی اف تک کرنے کا موقع بھی نہ آئے, اور ان کے لیے اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو گویا ہمیں قرآن پاک یہ سبق دے رہا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قرآن جو ہمیں میسج دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے اپنے پاک نام کے ساتھ کسی کا نام لگا کر قرآن میں اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو سوائے والدین کے. اب اس آیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان تمام نعمتوں اور رحمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ ہم جس مقام پر بھی ہوتے ہیں یا جو نعمتیں اور رحمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو, ان کے آگے جھک کے رہو, ان کے آگے اپنے ہاتھوں کو نرمی اور شفقت سے جھکا دو. تو گویا یہ تمام میسیجز جو ہیں یہ ہمیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اور پھر ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی والدہ کو یاد کیا کرتے تھے, اور کس طرح ان کی محبت کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی, میں نماز میں ہوتا, وہ مجھے کہتی محمد, تو میں سب چھوڑ کے اپنی والدہ کو لبیک کہتا اور میں بھاگتا ہوا آتا, اور اس طرح سے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے عمل سے, اپنے لفظوں سے, اپنے طرز عمل سے بتایا کہ والدین سے زیادہ اہم کوئی اور ہستی نہیں ہوتی ہے. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسوا ہو وہ شخص, ذلیل ہو وہ شخص. 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے. تو صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ کس کے لیے آپ نے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے, دونوں کو یا کسی ایک کو,
اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے. تو اس پہ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین موجود ہیں اور آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تو یقیناً آپ پھر جنت میں نہیں جائیں گے, آپ تو دوزخ میں جائیں گے. آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. پھر اس کی وضاحت آپ نے اس طرح فرمائی کہ اگر تم والدین کی خدمت کرتے ہو تو تم جنت میں چلے جاتے ہو, جنت کے حقدار بن جاتے ہو. لیکن اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے یا ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے تو پھر تم دوزخ کے حقدار ٹھہرتے ہو. تو گویا وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں, جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی, کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی یہ پیغام دیا کہ بے شک تم صحابی ہو لیکن اگر تم نے والدین کی خدمت نہیں کی تو جنت میں جانے کی ضمانت میں نہیں دے سکتا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک صحابی کا واقعہ آپ سے شیئر کروں. ایک صحابی تھے جو کہ ان کے اوپر موت کا ایک عالم طاری ہو چکا تھا, یعنی موت ان کے قریب تھی لیکن جان نہیں نکل رہی تھی اور شدید تکلیف میں تھے. تو جب یہ لمحات ان کے بہت طویل ہو گئے تو ان کی جو بیگم ہے وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے صحابہ جو دیگر ان کے ساتھی تھے ان سے کہا کہ کچھ کریں, مطلب یہ تکلیف میں ہے, یا تو ان کی جان نکل جائے یا اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے. تو ان میں سے چند صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہمارا ساتھی جو ہے, اور وہ نام لے کے بتایا کہ وہ بہت تکلیف میں اور ان کی جان نہیں نکل رہی. تو پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, کیا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ان کی والدہ حیات ہے. تو آپ نے فرمایا ان کی والدہ کو میرے پاس لے کر آؤ. والدہ کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ والدہ نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو والدہ نے کہا کہ یہ بہت نیک انسان ہے, بہت اچھا ہے, لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی یہ مجھے بھول گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو گیا. یہاں تک کہ مطلب میری جو حاجتیں, جو میری ضروریات ہوتی تھیں وہ پوری نہیں کرتا تھا, یا میں کوئی کچھ بات کہتی تھی تو وہ اس کو بھول جاتا تھا یا اگنور کر دیتا تھا. تو میں کیسے اس سے خوش ہو سکتی ہوں؟ یعنی انہوں نے کردار پہ اس کا کچھ نہیں کہا, ان کا بہت اچھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, نیک ہے, لیکن میری بات نہیں مانتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی یہ بات سن کے, تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور ان کے سائڈوں پہ رکھو اور ان کو آگ لگا دو. اب ماں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو جو کام میں ابھی کرنے جا رہا ہوں وہ دوزخ میں اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو یا تو آپ اس کو معاف کر دو اور یا پھر جو آپ کہتی ہو سزا تو پھر اس کو ملے گی. تو ماں تھی, رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دے. تو جیسے ہی ماں نے معاف کیا ان کی جان نکل گئی. تو یعنی آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, دنیا تو اس کی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی خراب ہوتی ہے. اور ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ایک دن مقرر ہے قیامت کے دن کہ آپ کو صلہ ملے گا, اچھائی یا برائی کے ساتھ جو بھی آپ کام کرتے ہو. لیکن والدین کے ساتھ کیا ہوا سلوک ایسا ہے اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل کر دیتا ہے اور ان کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے. لیکن جس شخص کی صبح اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں تو وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو گویا ہمارا دن اور رات اور ہمارے پورے لمحات میں والدین کا راضی ہونا بے حد ضروری ہے. یہ تو مطلب آپ ایک ایک قدم پر یہ عبادت آپ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ والدین کو تو رسول پاک نے فرمایا کہ نیک اولاد کا والدین کو محبت سے دیکھنا ایک حج کے ثواب کے برابر ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اپنے والدین کو 100 مرتبہ محبت سے دیکھیں تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں 100 حج کا ثواب ملے گا. اچھا, کتنی بڑی سعادت ہے. اتنے میں کہتی ہوں کہ وہی بڑی بات ہے کہ آپ اتنی عبادات آپ کریں, آپ بالکل عبادت کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے ہمارے جو رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں, ایک ڈیلی روٹین میں ہمیں جو عبادت, کیونکہ اللہ نے ایک ایک قدم پہ ہمارے لیے عبادت رکھی ہوئی, تو ہم اس کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, کتنی ایک اٹیچمنٹ, جن کی محبت زیادہ ہوتی ہے ان کی تو بہت بے انتہا محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے. اچھا, یہاں پر یہ آ جاتا ہے جو میں نے جس طرح بات کی تھی, ایک تو بیوی کے ساتھ بھی, تو پھر کہتے ہیں والدہ جو ہیں وہ اکثر جو ہے ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, ہم اس بات میں نہیں کہیں گے, قدرتی ہے, تو اس قدرت کو تو انڈرسٹینڈ کر دینا چاہیے خواتین کو, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا گیونگ ہو جائے تو کیا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے نا کہ خواتین ایک تو اپنے گھر سے جب آتی ہیں تو شادی ہو کر, تو ان کے بہت سارے ذہن میں خواہشات اور چیزیں, کیونکہ گھر والے ہی کہتے ہیں
شادی ہوگی تو دیکھ پھر کر لینا. ہاں یہ کام بھی بعد میں کرنا. اچھا پھر ایک جو ساس والا کانسیپٹ ہے وہ بھی ذہن میں ڈال دیتے ہیں, اور تمہارے وہ تو خدمت میں نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ بھی تو آپ عبادت کریں گے, یہ بھی تو نیکی کمائیں گے اگر آپ اپنی ساس کی خدمت. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دین میں تو خیر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بچی جو گھر میں آتی ہے شادی ہو کے, تو ساس سسر کی خدمت کرنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ والدین وہ اس کے ہیں. لیکن جو لڑکیاں اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں ان کو اس کی بے انتہا جزا ملتی ہے. ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے رسول پاک نے فرمایا کہ ہر شخص کے 3 ماں باپ ہیں. ایک وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, ایک وہ ماں باپ جو آپ کے ساس سسر بنتے ہیں, اور ایک وہ ماں باپ کہلاتے ہیں جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں, یعنی کہ اساتذہ کرام, وہ بھی آپ کے ماں باپ کے برابر رتبہ رکھتے ہیں. تو گویا اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اکارڈنگ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں, اس لیے ہم اپنے ساس یا سسر کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس کا بے انتہا ثواب ہے. اچھا جہاں پہ بیلنسنگ کی بات آتی ہے وہی والی بات ہے کہ اکثر اوقات بیلنسنگ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. بالکل. یا پھر تو بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ والدین کی طرف ہو جاتا ہے, یا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ وائف کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے محبت تو دیکھیں ماں باپ سے کم نہیں ہو سکتی ہے. بے شک وہ رشتہ ایسا ہے, وہ تو رشتہ ایسا ہے کہ جو آپ نے, اور اسی میں کہتی ہوں جو کنٹریبیوشن ہے وہ وائف کو ضرور کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے, اور وہاں پر ساس کو بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اب جب بیلنسنگ کی بات آ رہی ہے, ایک وہی والی بات بجٹنگ ہوتی ہے, بچے بھی ہیں, وائف بھی ہے, ماں باپ بھی, کیسے اپنی بجٹنگ کیسے کنٹریبیوٹ کریں اور وہ ٹائمنگز کیسے کنٹریبیوٹ کریں. بہت اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا. ناظر دیکھیں, جو والدین کا حق ہے وہ تو بہرحال تمام چیزوں سے اول ہے اور اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ شادی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بچیاں ہی جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو کیسے نبھائیں. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل جو کام ہوتا ہے وہ لڑکوں کے اوپر آتا ہے, وہ ہسبینڈس کا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنی بیگم کو بھی ٹائم دینا ہے. جہاں پر تھوڑی کمی ہوتی ہے وہیں پر وہ ایک دوسرا جو ایک کہنا چاہیے والدین یا بیوی میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ والدین چونکہ بڑے ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہے بچہ ہمارا یا بچی ہماری, تو انہوں نے ابھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کو تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے, وہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں. نئی زندگی میں ایک دوسرے کی طبیعت کو نہیں جانتے, ان کو ایک دوسرے کا نہیں پتا, تو اس کو ٹائم دینے سے ہی سمجھ سکیں گے. تو والدین کو بڑے پن کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ والدین کے ساتھ اس بچے کو اب کیا سلوک کرنا ہے, تو دین میں تو یہی ہے کہ پہلے والدین کو کھلاؤ اور بعد میں خود کھاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر وائف کو آپ نے روٹی بعد میں دینی ہے, پہلے ماں باپ کو دینی ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں ہمیں رسول پاک کی حیات مبارکہ سے, صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ماؤں کو پہلے کھلاتے تھے, ماں باپ کو, پھر بچوں اور بیوی کو کھلاتے تھے. بلکہ مجھے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ماں کے حوالے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ, کیونکہ وہ اللہ پاک سے گفتگو بہت کیا کرتے تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب العزت میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا, مجھے ابھی سے بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے علاقے کے فلاں ایک جگہ پہ جہاں پہ بازار سا ہے وہاں پہ ایک گوشت والا بیٹھتا ہے, یعنی کسائی, جنت میں وہ تمہارا پڑوسی ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ میں ایک پیغمبر اور میرا ایک مقام, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو پڑوسی دیا وہ کسائی. تو آپ نے پوچھا یا اللہ یہ مطلب اس کو اتنا رتبہ کیسے مل گیا کہ وہ میرا پڑوسی ہو گیا. تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو موسیٰ, تم ایک دن اس سے جا کے ملاقات کر لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رتبہ میں نے اسے کیوں دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے اس کے پاس, اور وہ بیٹھا بنا رہا تھا گوشت, تو کہنے لگے کہ آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے خوشی ہوگی, آپ بالکل آئیے. اس نے اپنا کام مکمل کیا, دکان بند کی, تھوڑا سا گوشت لیا اور کہنے لگا یہ میں گھر پہ پکانے کے لیے لے جا رہا ہوں. گھر گیا, اب جب گھر پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو تو انہوں نے مہمان کی طرح ایک طرف بٹھا دیا. گھر میں ایک کونے پہ ایک بوڑھی سی والدہ بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں, پہلے میں ان کو کھانا کھلا دوں تو پھر میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, یعنی آپ میرے مہمان ہو لیکن پہلے میں ماں کو کھلا دوں. پہلے اس شخص نے کھانا بنایا, اور اس کی ماں جو کہ اتنی ضعیف تھی کہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتی تھی, اس نے نوالوں کو تھوڑا تھوڑا جیسے چڑیوں کو کھلاتے ہیں چھوٹا چھوٹا کر کے, اور بعض نوالے تو ایسے بھی تھے جو اس نے اپنے منہ سے چبا چبا کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالے. اور جب اس نے ماں کو کھانا پورا کھلا دیا تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جنت میں. اب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ یہ تو ماں کی دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے, اور وہ ہر دفعہ کھانے کے بعد اپنے بیٹے کو یہ دعا دیتی ہے.
تو پھر آپ نے سوچا واقعی یہ جو مقام ہے اس کو ماں کی خدمت سے ملا ہے اور ماں کی دعاؤں سے ملا ہے. اس نے اپنی ماں کی خدمت کی, کھلایا پلایا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کھانا کھلایا اور پوچھا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور پوری بات بتائی, اور یہ بھی بتایا کہ میں تم سے ملنے اس لیے آیا تھا کہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جواب دیا ہے. تو آج مجھے پتا چلا کہ تم کیسے میرے پڑوسی بن رہے ہو. پھر حضرت اویس کرنی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب والدہ حیات تھیں, ضعیف تھیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور پھر بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ جب جانے کا سوچتے تو پھر سوچتے کہ میں تو یمن میں ہوں اور رسول پاک مدینہ میں ہے, میں تو جب جاؤں گا تو صبح سے شام ہو جائے گی, واپس آتے آتے اگلے دن نکل آئے گا, تو میری ماں کو یہاں کھانا پینا کون دیکھے گا, یہ تو بہت ضعیف ہے. صرف والدہ کی خاطر وہ رسول پاک سے ملاقات نہیں کر سکے, یہاں تک کہ حج پہ بھی نہیں گئے کہ اگر میں حج پہ جاؤں گا تو میری والدہ کو کچھ پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ بتائیے گا کہ یہ تو مطلب اگر حج پہ نہیں گئے تو لوگ پریشان ہی ہو جاتے ہیں کہ ہم حج نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ والدہ کو بھی کس کے پاس پھر وہ مطلب پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا, تو ادھر پھر کیا جو ہے کرنا چاہیے؟ یہاں پہ آگے تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے. دیکھیں کنفیوژن بالکل بھی نہیں ہے, ہمارا دین اتنا آسان ہے نا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں سمجھ لینا تو اس سے زیادہ آسان کوئی دین نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے رسول پاک کا زمانہ پایا لیکن رسول پاک سے نہیں ملے, لیکن رسول اللہ نے انہیں صحابی کا درجہ عطا کر دیا, کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ مجھ سے عاشق, میرا عاشق ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن ماں کی وجہ سے نہیں آ رہا. انہوں نے رسول پاک کو نہیں دیکھا لیکن صحابی کا رتبہ پا لیا. اس کے بعد آپ دوسرا رتبہ دیکھیے جو آپ بات کریں گے نا, کہ اگر والدہ حیات ہوں یا والدین حیات ہوں اور ان کو پیچھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو جو شخص حج نہیں کر پایا ان کی حیات میں, جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا وہ حج پہ چلے گئے. جب وہ حج کر چکے تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کروایا کہ یہاں جو یمن سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں اویس کرنی کون ہے. تو کسی نے کہا وہ تو تھوڑا آگے کہیں گئے ہوئے ہیں, مطلب جنگل کی طرف, آپ وہاں جا کے ان کو تلاش کریں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ دونوں ان کو تلاش کرتے کرتے دور نکل گئے ذرا, اور دیکھا ایک جگہ پر کہیں درخت بہت جھنڈ ہے, وہاں پہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے, ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے. تو حضرت اویس کرنی جب اپنی عبادت کر چکے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ اویس کرنی ہیں. انہوں نے کہا جی میں اویس ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کرایا. حضرت عمر فاروق اس وقت خلیفہ تھے, تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کرایا. تو وہ آگے بڑھے کہ میں ان کو مطلب ہاتھ چوموں یا کچھ اس طرح. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کا ہاتھ چومیں گے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر تمہاری اویس کرنی سے کبھی ملاقات ہو تو اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. اب آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی سے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. تو ان دونوں حضرات نے جو ہمارے مطلب قابل صد احترام, جن کے لیے ہماری جانیں قربان, کہ وہ کہہ رہے ہیں آ کے کہ آپ دعا کر دیجیے امت کے لیے, یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. تو وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کی خاطر حج پہ نہیں جاتا, جہاد پر نہیں جاتا, یا زندگی کا کوئی اور کام ترک کر دیتا ہے, اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں والدین کی خدمت سے. اچھا یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ بچے جو ہم آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں, دیکھیں بچے کی پرورش جو ہے وہ جس طرح سے ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ آگے بچہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے اس کے آپ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی عمر سے ہی. بچے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ لاپرواہ ہو گئے ہیں, کئی بچے ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, یہاں تک کہ بہت ہی مطلب میں کہتی ہوں خوفناک بات ہے کہ ہاتھ اٹھانے پر آ جاتے ہیں. یہ تو مطلب کہتے ہیں تو خوفناک جسے کہتے ہیں نا, بالکل ایسا ہو رہا ہے بات ہے. تو یہ سب ایک تو ہو کیوں رہا ہے, ہمیں کہاں پر کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا اس میں پرورش کی کمی ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ یہ ہم معاشرے میں کوئی اس وقت جو ہے پریشانی ہے؟ تو ذرا اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ایسے واقعات پیش نہ آئے. دیکھیے بچہ جو ہے نا وہ نہیں کرتا جو اس کو کہا جائے, بچہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. آج کی ماں بچے کی تربیت کرنے کے بجائے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہے یا ٹی وی کے آگے اپنے پسند کا ڈرامہ دیکھتی ہے. تو وہ جو ابتدائی 5 سال ہیں بچی کی تربیت کے, وہ ماں کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے خود ایک اچھی ماں بننا ہوگا. اسے بچے کو ٹائم دینا ہوگا, اس کے پورے دن کے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اس طرح سے کہ جب وہ نماز پڑھے تو بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے, بھلے وہ 1 سال کا ہو. جب وہ کوئی اور کام کر رہی ہو تو بچے کو اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کو وہ کہانیاں سنائے
جو دین سے ریلیٹڈ ہیں, جو اس کی تربیت میں اس کے لیے رہنمائی کا باعث بنے. بالکل. وہ اس کو کارٹونز پہ اگر بٹھایا تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بٹھائے, اور وہ کارٹون دکھائے جس کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ اس کے اخلاق کو برباد نہیں کریں گے. اگر مائیں یہ کام کر سکتی ہیں تو ہم ایک اچھی جنریشن دے سکتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں سب کچھ نہیں کر رہی ہیں. وہ جب ماں بنتی ہیں تو انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں سے آگے نہیں نکل پا رہی ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بس الگ گھر چاہیے, ہم تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, ہماری یہ خواہشات ہیں, ہماری یہ خواہشات ہیں. ایک فہرست ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بے انتہا ضرورت ہے کہ ایک تو ہم اپنی تربیت کی جو مرکز ہے نا, یعنی گھر, ان کو بہتر بنائیں. اور وہ اس وقت بن سکتے ہیں جب مائیں اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی تربیت بہت اچھے سے کریں. جب وہ ایک اچھی نسل پروان چڑھائیں گی تو آگے ایک اچھا معاشرہ بنے گا. دوسری جو تباہی آ گئی ہے موبائل کے علاوہ, وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. کوئی بھی اچھی بری چیز ہم اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بچے بری چیز زیادہ اٹھائیں گے. اب آپ وہی بات ہے نا, بچے کو آپ کہہ دیتے ہیں ہے ابھی دودھ پینے کی عمر اور آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ بدہضمی ہوگی نا. تو یہی ہوا ہے, سب کو بدہضمی ہوئی ہے اس وقت تو معاشرے میں نا. ہم اخلاقی طور پر اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ کہ کیا ہم اس سے باہر بھی نکل پائیں گے یا نہیں. اور ہم جب آپ ایک دفعہ دلدل میں چلے جاتے ہیں نا, پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یا تو پھر پرورش تو ہو گئی نا, بچہ بڑا ہو رہا ہے. اب یہ جو ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ جو ہے ماں باپ سے زبان درازی کر رہا ہے, بچہ جو ہے والدین پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو وہ جو ابتدائی 5 سال تھے یا ابتدائی 10 سال تھے, آپ نے اس وقت بچے کو کیا سکھایا تھا؟ جو ٹائم اس وقت آپ کو بچے کو دینا چاہیے تھا, کیا آپ نے وہ بچے کو دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تھا تو پھر آپ کا شکوہ ناجائز ہے. بالکل. اگر آپ نے اس وقت اس کی تربیت کر دی ہوتی کہ بیٹا باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, میں تمہاری ماں ہوں, مجھ سے ایسے بات کرو, اس طرح نہیں کرو, یہ دادا اور دادی ہیں, ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. ہم جب بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں نا دادا دادی تمہارے دشمن ہیں یا نانا نانی تمہارے دشمن ہیں, تو ہم وہ نفرتوں کے بیچ جو ہے نا بہت چھوٹی عمر سے بو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا پھل ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں. ایک ہماری جاننے والی تھی, انہوں نے ان کے ہسبینڈ ظاہر بات ہے ان کو جو ہے ہمیشہ تنگ کیا, پیسے کم دیتے تھے اور باہر جا کے پیسے زیادہ خرچ کر دیتے. تو وہ خاتون جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے بات بولتی تھی. ٹھیک ہے وہ غلط تھے, لیکن اکیوز جو ہے بچوں کے سامنے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا پیسے نہیں. بچوں کے ذہن میں وہ مٹیریلسٹک جو ایک وہ بات ہے نا وہ آ گئی. ہاں, وہ اسٹرانگ بڑی گاڑی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو وہ اسی طریقے سے سوچنے لگے. اب وہاں پر ان کے جو دل میں رسپیکٹ تھی ماں باپ کی, والدین کی, وہ تو انہوں نے بتائی ہی نہیں. بالکل. اب وہ بچے جب بڑے ہو گئے تو وہ بالکل اس سے جو ہے نا نالا ہے, ان کو کچھ نہیں معلوم ہے, بس ان کو ایک فیلنگ ہے ماں باپ, اس کے علاوہ کوئی فیلنگ. اسی لیے نا وہ جو یہ فیلنگ کب سے دلانی چاہیے, یہ حقوق کب سے بتانے چاہیے. بڑے ہو گئے تو آپ کیسے اسے جھنجھوڑ کے بتائیں گے کہ والدین کی یہ حقوق ہے, یا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا. دیکھیے ناظر, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کرو. بچہ وہ سیکھتا ہے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے پریکٹیکلی. جب آپ اپنے ہسبینڈ سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گی, بچہ اپنے باپ سے رسپیکٹ سے بات کرے گا. جب آپ اپنے چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے, اپنے جھگڑے کو بیڈ روم میں طے کریں, آپ بچے کے سامنے نہ کریں. بچے کے سامنے. اور اگر آپ اپنی ساس کو اپنے سسر کو رسپیکٹ دیں گی, بچہ ان کو رسپیکٹ دے گا, اور وہیں سے وہ سیکھے گا کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ والد کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولو, اس کا نام لے کے نہیں پکارو, اس کے آگے نہیں چلو, اور اس سے پہلے نہیں بیٹھو. یہ احترام ہے باپ کا, یہ شروع سے بتانے. اور یہ احترام آپ 5 سال کی عمر تک بچے کو پورا بنا چکے ہوتے ہیں, اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے. جب وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے نا, تو وہ اس شخصیت کے ساتھ انٹر ہوتا ہے, اور وہ والدین کی سکھائی ہوئی چیزوں کا پرتو ہوتا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا تو میں ٹیچر سے بھی ایسے بات کر رہا ہوں, یا میں اپنے فرینڈ سے جس طرح بہیو کر رہا ہوں وہ مجھے میرے ماں باپ نے سکھایا تھا. تو اس لیے میں کہتی ہوں اتنا ضروری ہے اس بات کا, اس وقت امپورٹنس جو ہے نا اور بڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. ہمیں ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ کو پہلے انڈرسٹینڈ تو کریں کہ آپ ایک رشتے میں بننے جا رہے ہیں, ایک نئی آپ نے جنریشن کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے, تو آپ ان ذمہ داریوں کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہیں. دیکھیے بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو بڑے اچھے گھروں سے آتی ہیں, اور لڑکے پھر اگر مالی طور پہ کمزور ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ بتا دیں کہ بھائی میری سیلری ہے, یا میری یہ ضروریات ہیں, یہ میری ذمہ داریاں جو مجھے پوری کرنی ہے, اس کے ساتھ تمہیں یہ کرنا ہے. لیکن یہ بھی شادی سے پہلے باتیں ہونی چاہیے, دونوں کو مل کے اس چیز کو ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے. بعد میں نہیں کہنا چاہیے کہ جی تم نے پہلے یہ دکھایا تھا تو اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے. پھر وہ بچی اگر اس چیز میں یا اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے
تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, بجائے اس کے کہ آپ پہلے انٹر ہو جائیں اور بعد میں آپ جھگڑے کریں کہ میں تو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ 4 روٹیاں کھاتی تھی, تم مجھے 2 روٹیاں دے رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں پہلے سے طے کی جاتی ہیں. اصل میں ہمارے یہاں پہ دیکھیں شادی جو وٹ آئی ہیو سین اٹ کہ شادی کا مین جو چیز ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو بیٹی والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہم اسے گھر سے جو ہے نا رخصت کریں, ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے, اور جہاں پر وہ جا رہی ہوتی ہے بیاہ کر بس کسی طریقے سے بیٹے کی زندگی شروع ہو جائے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو اگر چھوڑ کر یہ چیز دیکھی جائے کہ ایک نئی فیملی بسنے والی. آپ کی بڑی اچھی بات یہ آپ نے کہی کہ یہ جو ایک سبجیکٹ پورا جس کی بھی شادی ہو, آئی تھنک ان کے لیے پوری کلاسز جو ہے نا وہ بالکل. اور یہ بہت سارے ہمارے انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ میں ہوتا ہے ایسا کہ وہ پہلے ان کو بٹھا کے بچوں کو ان کو کلاسز دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس رشتے میں بننے جا رہے ہیں تو دین کے حساب سے آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے, اور مرد کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی یہ ذمہ داری ہیں, پیرنٹس کے ساتھ آپ کو یہ سلوک کرنا ہے, بچے آئیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہے. اور انڈونیشیا وغیرہ میں تو یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں پہلے آپ عمرہ کر کے آئیں, جی 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 بالکل, اس کے بعد آپ شادی کریں گے. تو گویا آپ دین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے تو پھر آپ داخل ہوں گے نا اس زندگی کے مطابق جو دین نے آپ کو بتائی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہاں اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو حیات جو ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی, زندگی ختم ہو جاتی ہے. حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جانا ہے, منتقل ہو جانا ہے. تو گویا ہم دین کو جب دین میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے, یہاں تک کہ اس کا گفتگو کرنا, اس کا رزق حلال کمانا, اس کا گھر سے باہر جانا, اس کا ہر کام عبادت اس لیے ہے کہ وہ دین کے مطابق کر رہا ہے, اور اسی کو ضابطۂ حیات کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر کام آپ اس طرح کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دے دیا اور رسول پاک نے کر کے دکھا دیا. سب سے پہلے تو دیکھیں تربیت آ گئی اولاد کی, اگر آپ کو ان ریٹرن واقعی خدمت چاہیے تو آپ بڑے عمر میں آ کر پہلے آپ کو خود بچے کو اس طریقے سے جو ہے نا خدمت. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ان کی ینگ ایج میں ان کو پڑھائیں لکھائیں کام کرائیں, کیونکہ جب آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے, آپ بھی ایج کے ہو جائیں گے, تب آپ کا بچہ کہے گا کہ میں نے باہر جا کے کوئی کام کرنا ہے, تب اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ اس وقت آپ کو بھی ان کی خدمت کی ضرورت ہے. تو یہ میں کہتی ہوں اس چیز پہ ضرور دھیان دینا چاہیے, جو میں آج کل کے دور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, خوف کے مارے نہیں بچوں کو باہر پڑھنے نہیں بھیجنا, نہیں بچوں کو یہاں نہیں بھیجنا, نہیں بچوں کو وہاں نہیں بھیجنا, نہیں کام کے لیے باہر نہیں بھیجے. جب تک آپ یہ ڈرتے رہیں گے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر بڑے ہونے کے بعد پھر کہتا ہے اب میں کچھ کام کر لوں. جب وہ کام کے لیے باہر جاتا ہے تو آپ ظاہری بات ہے اتنی آپ میں طاقت نہیں ہوتی ہے پھر آپ کی خدمت کے لیے بھی. تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر خدمت کے لیے بچے آ جاتے ہیں, بالکل بچے خدمت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں. لیکن اس خدمت میں بھی ہمیں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے, اس طرح سے کہ والدین کو شروع سے میں کہوں گی اس چیز سکھانی چاہیے. ایک چیز اور آتی ہے کہ جب بزرگی کے ٹائم پر بہت زیادہ بزرگ والدین ہو جاتے ہیں, بچوں کو باہر کام کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, والدین اکیلے بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ سچویشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے, پھر سنبھالنا مشکل, کیسے ہینڈل کریں اس چیز کو بھی. دیکھیے ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پہ اور جہاد پہ, یعنی جب آپ جہاد پہ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, ہجرت کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سب سے پہلے اس سے تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا حیات ہیں. کیسے ہیں؟ مطلب کہنے لگا ضعیف ہیں. کیا تم ان سے پوچھ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں پوچھ کے نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو پوچھ کر آؤ, اگر وہ اجازت دیں کہ ان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر تم میرے پاس آ کے بیعت کرو. پھر اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو آپ نے فرمایا کہ جو خدمت تم ان کی کرو گے اس کا ثواب تمہیں جہاد کے برابر ملے گا. بات ختم ہو گئی نا. آپ جس نیکی کے لیے آگے بڑھ رہے ہو وہ نیکی کا ثواب تو آپ کو والدین کی خدمت میں مل رہا ہے. تو اگر والدین کہتے ہیں بچوں سے کہ آپ باہر نہیں جاؤ کیونکہ ہم ضعیف ہیں, ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر وہ بچہ والدین کی بات مان کر رک جائے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. بالکل, اور کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا, اور نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا سمجھ جائے گی بلکہ آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور والدین کو بھی دعا بچوں کے لیے ضرور کرنی چاہیے. بالکل. اچھا یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ خدمت کرنا, ان کے لیے خدمت, یہ جو ہے خدمت کیسے ہونی چاہیے, کس کیا کیا طریقے ہیں خدمت کرنے کے. صحیح. ایک شخص جو تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تنگ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا وہ میرے پیسے مجھ سے مانگ لیتے ہیں, کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں,
تو آپ نے فرمایا تم ویسے تو صاحب حیثیت لگتے ہو. تو اس نے کہا ہاں لیکن وہ بہت مانگتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ والد کو بھی بلا کے لاؤ نا, پھر بات سنتے ہیں. اب جب اس کے والد کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے, تو وہ سمجھ گیا نا کہ کیا بات ہے. تو اس نے نا رونا شروع کر دیا. سارے راستے وہ روتا ہوا آیا, اور دل میں نا وہ شاعر بھی تھا, کچھ شعر کہتا ہوا آیا کہ میں مطلب جب جوان تھا تو میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کیا اور اب میرے بچے جوان ہیں تو مجھے جو ہے اس طرح رسوا کر رہے ہیں. تو جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے کہیے کہ وہ جو شعر یہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا نا وہ آپ کو سنائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ اچھا وہ مجھے شعر سنائیے جو آپ کہتے ہوئے آ رہے تھے. اس نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاروں قطار ہونا شروع کر دیا. اور اس کے بعد نا جب آپ کا رونا ختم ہوا تو آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو. تو اس بزرگ نے کہا کہ جس وقت میں جوان تھا میں اپنے کندھوں پہ اٹھائے اس کو پھرتا تھا تو میری یہ جو چیز بھی اٹھاتا تھا میں اس کو خوشی سے دے دیا کرتا تھا. اور جب مجھ سے یہ کسی چیز کی فرمائش کرتا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے, جتنی بھی پیسوں کی وہ فرمائش ہوتی تھی میں پوری کر دیا کرتا تھا. اور میں نے اپنی زندگی کا اپنی پوری طاقت, اپنی تمام پیسہ, اپنی چیزیں اس کی تربیت پر, اس کی تعلیم پر, اس کے اچھے ہونے پر لگائیں. اور آج میں چونکہ کمزور ہوں, میں ضعیف ہو گیا ہوں اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے میں پھر اس سے مانگتا ہوں. تو یہ آج مجھے اس طرح کی بات کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مسلسل اس کی گفتگو پہ روتے رہے اور آپ نے پھر آخر میں یہ کہا تو تیرا مال, تیری ہر چیز تیرے باپ کی ہے, یعنی تیرا حق کم ہے, تیرے باپ کا زیادہ ہے. تو اگر تیرا باپ تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو تیرے لیے لازم ہے بھی مانگے ہاں تو نے وہ دینی ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا حق یہ کیسے ادا ہوگا؟ کیا بیٹی کو بھی اتنے ہی جس طرح اب وہ جو ہے وہ اپنے گھر پر ہے, اس کے پیسے جو ہیں وہ تو ہسبینڈ دے رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اگین عورت خود نہیں کماتی ہے, زیادہ تر فیملیز میں جو ہے وہ ہسبینڈ ہی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر وہ کیسے اپنی ماں باپ کا حق ادا کرے؟ وہاں پر کیا کرے؟ بیٹوں کا زیادہ حق ہوتا ہے, بیٹیوں کا زیادہ حق ہوتا ہے خدمت کرنے کا؟ یہ ذرا ڈسکرائب. دیکھیے چونکہ والدین بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہماری جو سوسائٹی ہے, اور بیٹے جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں, تو زیادہ حق تو بیٹوں کا ہی ہوتا ہے. کیونکہ بیٹیاں جب اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے پاس بھی نہیں آ سکتی. ظاہر ہے کہ اگر شوہر کہے گا الگ ذمہ داری, ان کے اوپر شوہر کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر کے والدین ہیں تو ان کو بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں بات کہتی ہوں کہ جس کی گھر میں بیٹی ہے نا, وہ بیٹی ہمیشہ آپ کی بیٹی رہے گی. چلی جائے گی پھر بھی آپ کی بیٹی رہے گی. لیکن بیٹے کے بارے میں آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بیٹوں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ ایسی, پھر کچھ ان میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اپنے بچوں اور بیوی کے آنے کے بعد کہ تھوڑا سا ان کا رجحان والدین کی طرف سے کم ہو جاتا ہے. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی, لیکن اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے. بیٹیوں کے لیے یہ ہوتا ہے پھر کہ وہ اپنے شوہروں سے جو اچھے گھرانوں میں آتی ہیں اور جن کے شوہر بھی ان کو اجازت دیتے ہیں, تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جب اپنے والدین کے پاس آتی ہیں تو ان کی خدمت اس طرح سے کرتی ہیں کہ ان کے لیے مطلب اچھا سا کپڑے استری کر کے رکھ دیے, ان کو نہلانے میں مدد دے دی, ان کو کھانا اچھا سا بنا کے دے دیا, ان سے باتیں کر لی, ان کی دلجوئی کر لی. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو بوڑھوں کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا, کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھ کے ہم سے باتیں کر لے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھا لے. یہ کام بیٹیاں بہت اچھا کرتی ہیں. تو یہ ان کو تو وہ اس سے جو ہے نا ان کا مطلب ایک طرح سے ان میں ہمت بھی آ جاتی ہے, ان کو اچھا بھی لگتا ہے. اور بیٹے چونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے جاب کے معاملات ہوتے ہیں, صبح سے شام تک ان کو اپنے کاموں پہ بزی ہوتے ہیں, اور پھر جو ان کی بیگمات ہوتی ہیں وہ اکثر گھر کے کام یا بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہیں, تو وہ عام طور سے ساس سسر کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی. تو ایسے میں بھی بیٹیاں ہی ہیں جو آ کے کام کرتی ہیں. ورکنگ لیڈی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ نہ گھر کو ٹائم دے پا رہی ہوتی ہیں زیادہ, نہ وہ اپنے سسرال میں ٹائم دے پاتی ہیں, نہ وہ جو ہے اپنے میکے کو ٹائم دے پاتی ہیں. پھر تو یہ بھی تو بیلنسنگ کرنا ضروری ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم جو ایسٹ کی ہم جو خواتین ہیں, ہم لوگ وہ ہیں, خود میں نے جس طرح زندگی گزاری ہے کہ میرے ساس سسر میرے ساتھ رہتے تھے, تو مارننگ میں تمام جو کام ہماری ذمہ داری ہوتے تھے کہ ناشتہ بچوں کو دینا ہے, ہسبینڈ کو دینا ہے, ساس سسر ٹیبل پہ آ گئے ان کو بھی بنا کے دینا ہے. پھر بچوں کو جب اسکول چلے جانا ہے تو فردر جو آگے کا کھانا پینا وہ کر کے اور ان سے پوچھ کے کہ ان کی نیڈ کیا ہے وہ پوری کر کے پھر کام پہ جانا ہے. واپس آنا ہے تو سب سے پہلے اسی طرح بچوں کو, شوہر کو, ماں باپ کو پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی کس کو بھوک لگی ہے, کس نے کیا کھانا ہے, کس نے کیا کرنا ہے. گریجولی سب کے کام کر رہے ہیں, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے.
تو ہر عورت جو کام کرتی ہے اگر وہ اس کو مینج کر سکتی ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے. آپ کی کہانی لیکن عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں. لیکن پھر آپ اپنے والدین کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ اپنے والدین کو دیکھیں ہم اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے جس طرح سے پھر ہماری ذمہ داریاں شوہر کے گھر میں ہو جاتی ہیں. وہاں کی پھر وہاں کی رسپانسبلٹی بالکل الگ وہ بالکل الگ ہے. وہ اگر اس کے پاس ٹائم ہو, وہ جاب نہ کر رہی ہو, تو پھر وہ اچھے سے دے سکتی ہے. میں اب جیسے ایک مثال دے رہی ہوں, میں شادیوں کے لاہور سے کراچی آئی, میرے پیرنٹس لاہور میں ہوتے تھے. میرے پاس صرف وہ ٹائم ہوتا تھا جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول میں, تو میں 1 مہینے کے لیے یا اس طرح کچھ دنوں کے لیے چلی جاتی تھی. لیکن اس وقت میری خواہش ہوتی تھی کہ میں والدین کے پاس آئی ہوں نا تو میں کھانا بھی اپنے ہاتھ سے بنا کے دے دوں, کپڑے بھی میں ان کے پریس کر دوں, اور یہ کام بھی میں کر دوں اور وہ بھی میں کر دوں, اور میں ان سے کسی بھی طریقے سے نا جو ان کے کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر کے ان کو راضی کر لوں. کیونکہ دیکھیے رسول کریم کا بھی ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا وہ باپ کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ باپ کی ناراضگی میں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن ہم اکثر باپ کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے نا تو وہ جنت جو سارے کام کر رہی ہوتی ہے اس میں وہ سارا کام تو باپ کر رہا ہوتا ہے نا, لے کے جو کما کے آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت اچھے سے اپنے گھروں کو, اپنی سوسائٹی کو سنوارنا چاہیے, لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے. اچھا, ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ گھر پر ہوتے ہیں, بیٹوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے, بے شک بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بات تو ماننی پڑے, کیونکہ بیٹی کو آپ بیائی اسی لیے دیتے ہیں نا کہ وہ دوسرے گھر کو جا کے سنبھالے, وہاں پر جا کے چیزیں دیکھے. تو وہاں پر بیٹے جو ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں بس ہم نے پیسے دے دیے, میڈ دے دی, کام ہو گیا آپ کا سارا. وہ جو والدین سے 1 to 1 بیٹھ کر بات کریں, کیونکہ بزرگی میں انسان کہتا ہے میرے بچے, اور بیٹے زیادہ کیونکہ بیٹے سامنے ہوتے ہیں. بالکل, اسی لیے وہ پیرنٹس کہتے ہیں نا جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے وہ اپنی والدین کی خدمت سے منہ نہیں موڑتی. چاہے آپ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے پیرنٹس کے پاس آئیں, دن میں 1 دفعہ تو آنا چاہیے نا. کہ اگر آپ سارا دن باہر تھے, واپس آئے تو آپ اپنے بچوں سے مل رہے ہیں, آپ بیگم سے مل رہے ہیں, تو پیرنٹس کو بھی اسی ٹیبل پہ لے آئیں کہ سب ایک ساتھ ہی بیٹھ جائیں, بجائے سے کہ آپ ایک کونا گھر کا جو ہے وہ بزرگوں کو دے دیں کہ جب ان سے ملنے کے لیے اس کونے پہ آپ کو جانا پڑے گا. آپ والدین کو کونا نہ دیں, آپ ان کو بیچ میں رکھیں. اس بیچ میں رہنے سے یہ ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بانڈنگ دادا دادی سے بہت اچھی ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی ہوتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی تربیت جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ بزرگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, گفتگو میں آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کو کتنی اونچی آواز میں بات کرنی ہے اور کتنے نیچے لہجے میں بات کرنی ہے, یہ وہ تربیت ہے جو دادا دادی سے مل جاتی ہے. اگر ماں کچن میں بزی ہے تو دادی ادھر تربیت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جو بانڈنگ ہمیں ایسٹ میں خاص طور سے ملی ہے, ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے. بالکل بالکل, یہ بڑی بات ہے. تو اس میں اوور آل یہی چیز آتی ہے کہ جب والدین جو ہیں وہ بزرگی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ان کی زیادہ خدمت کرنی ہے. صرف ان کو پیسے سے ٹائم نہیں, ان کو کہ آپ نے آپ کو 2 وقت کی روٹی دے دی, پیسے دے دیے, بس یہ بہت ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے ان کو جو ہے کبھی دیکھیے انسان کو نا وقت نکالنا پڑتا ہے. اور سب کچھ ہو سکتا ہے. کبھی ان کے ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو وقت نکالیں ان کے لیے, ان کو ڈاکٹرز پہ لے کر جائیں. ہر چیز مینج ہو سکتی ہے اگر انسان مینج کرنا چاہے تو. بالکل ایسے وہی والی بات, اگر آپ مینج نہیں کر سکیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ مکمل نہیں. جو والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں, مطلب اللہ نے سب کچھ ان کو دیا ہے, اور میں کہتی ہوں سب سے زیادہ تو انسان کو اگر صحت دی ہوئی اور آپ کے پاس سب کچھ بڑی دولت ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے تو وہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پھر ان کے بچے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے. کیونکہ رسول پاک کا جو دیکھتا ہے بالکل رسول پاک کا ارشاد ہے کہ ہر آپ کا جو اچھا یا برا کام ہے اس کا صلہ قیامت کے دن آپ کو ملے گا, لیکن واحد ایک کام ایسا ہے وہ ہے والدین سے کیا ہوا سلوک, اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. بالکل, اللہ تعالیٰ کہ آپ نے جو جس طرح عبادت بھی کی, کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے, آپ نے جو شرک بالکل بھی نہیں کرنا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام کو کہ میں تمہیں 3 بڑی باتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں, اور اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا تو تم پھر اچھے رہو گے. آپ نے فرمایا شرک کبھی نہ کرنا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا, اور کبھی جھوٹی گواہی نہ دینا. آپ نے فرمایا یہ 3 کام تمہیں جہنم میں لے جائیں گے, اس لیے اس کے قریب بھی مت جانا. بالکل بالکل. تو ہمارا دین تو اتنا آسان ہے کہ اگر ہم اس میں پورے داخل ہونا چاہیں
تو کوئی ایسے سلسلہ ہی نہیں کہ داخل ہو سکے ہوتی ہے بالکل. اور یہ ہر چیز نا بالکل اسکریچ سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب میرا بچہ جو اچھا سلوک نہیں کر رہا. جس طرح جو ہے فرحانہ جی نے بتایا کہ پہلے سے چھوٹے ہوتے سے آپ نے جو فرسٹ ڈے سے 5 سال کی عمر تک ہمیں سمجھتے کیا بچہ کیا سمجھ ایسا نہیں ہے, وہی ٹائم وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے بالکل. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آوازیں سنتا ہے تو وہ سب چیزیں وہ جو ہے کیچ کر رہا ہوتا ہے. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کی والدہ جب امید سے تھیں تو وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی تھیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ان کو 12 پارے زبانی یاد تھے. تو جب استاد نے کہا کہ قرآن پڑھو تو انہوں نے 12 سپارے ان کو سنا دیے تھے. وہ ماں کی جو آواز صبح شام چلتی تھی نا, اور یہی چیز وہ ان کے دماغ میں چل رہی ہوتی تھی. اچھا, ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ بچے کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس پہ بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے, بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے ماں جب جو ہے اولاد جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس وقت ماں اس کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اسے سکون, اسے جو ہے اللہ کی عبادت, اسے اچھی اچھی باتیں, بلکہ اس کے ساتھ بھی سب اچھا سلوک کریں اس پر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی طرح رکھیں بالکل. اور اس ماں کا کیا وہ جتنا بھی عمل ہے نا وہ بچے کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جو بھی وہ اچھا یا برا کام کرتی ہے وہ اس بچے کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی اچھی سوچیں, اس کا اچھا عمل, اس کا اچھا کام جو ہے وہ بچے کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ خاص طور سے جب ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بچیاں جو امید سے ہیں تو وہ اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی چیزیں پڑھیں اور اچھی چیزیں سنیں, کیونکہ ہر چیز جو وہ اچھا کر رہی ہیں یا اچھا سن رہی ہیں اس کا اثر ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی اولاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اوور آل آج کے کنکلوژن جو ہے ہم یہی سب کو دیں گے کہ اگر آپ کو دنیا میں بھی کامیابی پانی ہے تو حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ آپ نے ضرور رکھنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, کی فکر کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اور جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے چیز سوچتے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, ان کا اسی طرح سے آپ نے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور کہتے ہیں کہ تو دنیا کی کامیابی بتائی, آخرت میں بھی بہت کامیابی حاصل ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ فرحان جی آپ کا شو میں تشریف لانے کا. آج بہت امپورٹنٹ آپ نے باتیں بتائی ہیں. یقیناً ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور کہتے ہیں نا کہ ریکالنگ اور احساس ہوگا, کہیں پہ کوئی اگر بھول گیا ہے تو واپس سے وہ لوٹ آئے اور اپنے لیے بہت ساری نیکیاں کمائے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.